بھٹو شام میں تھے۔ انہیں کہا گیا کہ ان کے خلاف پاکستان میں طیارے کے اغوا کا مقدمہ چل رہا ہے، اس لیے ان کا وہاں آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن جو کچھ ہو رہا تھا، مرتضی بھٹو اس سے خوش نہیں تھے۔ ان کے ایک پرانے دوست شیام بھاٹیا نے اپنی کتاب میں لکھا، میں مرتضی کو آکسفورڈ کے زمانے سے جانتا تھا۔ در حقیقت جب ہم انڈیا اور پاکستان کے جوہری پروگرام پر تحقیق کر رہے تھے، اس وقت ہمارے نگران ایک تھے۔ سن 1999 میں وہ مجھے دمشق کے شیریٹن ہوٹل میں ملے اور اگلے 11 گھنٹے باتیں کرتے رہے اور صبح کے 6 بج گئے۔ مرتضی نے مجھے بتایا کہ ان کے والد ذوالفقار نے بے نظیر کی بجائے انہیں اپنا سیاسی جانشین بنایا تھا۔ 1977 میں بھٹو نے انہیں اپنے لاڑکانہ کے انتخابی حلقے کی دیکھ بھال کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کی تصدیق بھٹو کے قریبی دوست یوسف بچ نے اپنے دوست صحافی خالد حسین سے بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو اپنی بیٹی کو سیاست کی پتھریلی زمین پر نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ انہیں پاکستان کی خارجہ سروس کا افسر بناتے۔ لیکن بے نظیر کی والدہ نصرت بھٹو نے اپنے بیٹے کی حمایت کی اور ان کی واپسی کے لیے باقاعدہ مہم چلائی۔ مرتضی واپس آئے اور آتے ہی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک طویل عرصے تک اپنے ملک سے دور رکھا گیا۔ مجھے دو چیزیں بتائی گئیں، ایک یہ کہ میری زندگی یہاں محفوظ نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ اگر میں واپس آیا تو میری بہن کی سیاسی پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ یعنی کہ انہوں نے خوف اور ندامت کے احساس کا استعمال کیا۔ خوف کے میرے لیے کوئی معنی نہیں تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں بے قصور ہوں۔ ہاں، ندامت کا احساس تھا کیونکہ وہ پہلی بار وزیر اعظم بنی تھیں اور میں اس خیال کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا کہ اگر میں لوٹ آیا اور حکومت گر گئی تو مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے لیے مزید باہر رہنا ممکن نہیں تھا۔ میری والدہ شروع ہی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس آنا چاہیے۔ مرتضی کے واپس آتے ہی ان کے آبائی شہر لاڑکانہ میں پولیس نے ان کے حامیوں پر فائرنگ کر دی۔ ان کی والدہ نصرت بھٹو اس سے اتنی برہم ہوئیں کہ انہوں نے اس کے لیے اپنی بیٹی بے نظیر بھٹو کو مورد الزام ٹھہرایا۔ وہ انہیں بے نظیر کی بجائے مسز زرداری کہنے لگیں۔ نصرت بھٹو نے کہا کہ بے نظیر کہا کرتی تھی کہ نواز شریف کی حکومت پولیس سٹیٹ ہے، لیکن موجودہ حکومت پولیس کی حکومت نہیں تو اور کیا ہے؟ نواز شریف اور ضیاء الحق جیسے عامر جو کام کر رہے تھے وہ بھی وہی کر رہی ہیں۔ مرتضی اور ان کی بہن کے درمیان تلخی بڑھنے لگی۔ مرتضی کی زبان تیز ہوتی گئی اور اس کا نشانہ اس وقت کی حکومت بنی۔ مرتضی نے کہا، میں کہتا ہوں سوچ لو، اپنا حساب کتاب رکھو، میرے کارکنوں کو ہاتھ مت لگاؤ، انہیں تنگ مت کرو۔ میں وہ مسیحا نہیں ہوں کہ کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو میں دوسرا گال آگے کر دوں۔ اگر کسی نے ہمیں تھپڑ مارا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔